اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیات نمبر 184 تا 193 میں منکرین کو تنبیہ کہ ان کے معزز ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنون نہیں ہے، اس کا کام تو صرف تمہیں خبردار کرنا ہے۔ جسے اللہ گمراہی میں بھٹکتا چھوڑ دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ قیامت کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، وہ اچانک آ جائے گی۔ سب نفع و نقصان اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف لوگوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کرنا اور نیک لوگوں کو جنت کی بشارت دینا ہے کہ انسان اپنی حاجت کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے، لیکن جب وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولم يتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین۔ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے معزز ساتھی یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کا جنون نہیں، وہ تو صرف واضح طور سے خبردار کرنے والے ہیں۔ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم۔ اور کیا انہوں نے آسمان و زمین کے نظام حکومت اور جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے اس میں کبھی غور نہیں کیا؟ اور کیا انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ گیا ہو؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تنبیہ کے بعد پھر وہ آخر اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ جسے اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ جو شخص خود گمراہی پر اصرار کرتا ہے اللہ اسے اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ بات تو میرا رب ہی جانتا ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة۔ اور یہ آسمانوں اور زمین میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوگا جو تم پر اچانک آن پڑے گا۔ يسألونك كأنك حفي عنها۔ لوگ آپ سے اس طرح دریافت کرتے ہیں جیسے آپ اس کے متعلق بہت تحقیق کر چکے ہیں۔ قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تو خود اپنی ذات کے لیے نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی ضرر کا، مگر جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اور اگر میں غیب کا علم جانتا
تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو محض ایک عذاب جہنم سے ڈرانے والا اور جنت کی بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئیں۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کے جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کی رفاقت میں سکون حاصل کرے۔ فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے ہوئے وہ چلتی پھرتی رہی۔ فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، پھر جب وہ زیادہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی نے مل کر اللہ سے جو دونوں کا رب ہے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو صحیح سالم بچہ عنایت کیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح و سالم بچہ عطا کر دیا تو وہ اللہ کی اس بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے، حالانکہ اللہ ان کے اس شرک سے بہت پاک و بالا تر ہے۔ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کیا وہ ان ہستیوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو خود اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ وہ ان مشرکوں کی مدد کرنے پر قدرت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم انہیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات نہ سمجھیں۔ سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، تمہارے لیے برابر ہے خواہ تم ان کو پکارو یا خاموش رہو۔